العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو قال انت طلاق او انت طالق الطلاق او انت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية او نوى واحدة او سنتين فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث. ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر لأنه لو ذكر نعت وحده يقع به الطلاق فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى. أما وقوعه باللفظة الأولى فإن المصدر يذكر ويراد به الاسم فقال رجل عدل أي عادل فصار بمنزلة قوله أنت طالق. وعلى هذا لو قال أنت طلاق يقع الطلاق به أيضا ولا يحتاج فيه إلى النية ويكون رجعيا لما بينا أنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه. شوہر نے بیوی سے کہا انت طلاق یا کہا انت طالق الطلاق، دو لفظ. تیسرے کہا انت طالق طلاقا، تیسری تعبیر. کہہ رہے ہیں کہ پس اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو یا نیت کیا ہے ایک کی یا دو کی فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، تو وہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. وَإِن نَوَى ثَلَاثًا، اور اگر اس نے تین کی نیت کیا ہے فَثَلَاثٌ، تو تین واقع ہو جائے گی. یہاں تین تعبیریں بتا رہے ہیں. پہلی تعبیر ہے انت طلاق، دوسری تعبیر ہے انت طالق الطلاق، اور تیسری تعبیر ہے طالق طلاقا. کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں الفاظ سے کچھ بھی نیت نہیں کیا، خالی بیوی کو بول دیا، ایک طلاق واقع ہوگی. ایک کی نیت کیا تو بھی ایک واقع ہوگی، دو کی نیت کیا تو بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ہر صورت میں. اور اگر ان تینوں الفاظ سے تین طلاق کی نیت کر لیا ہے تو تین طلاق واقع ہوگی. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ طلاق کا واقع ہونا دوسرے اور تیسرے لفظ ظاہر ہے. دوسرا لفظ انت طالق الطلاق اور تیسرا لفظ ہے طالق طلاقا. لأنہ، اس لیے کہ اگر وہ نعت کو اکیلے ذکر کرتا، صفت کو یعنی اسم فاعل طالقن کو اکیلے ذکر کرتا، یقع بہ الطلاق، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی. یعنی صرف انت طالقن کہتا تو طلاق واقع ہو جاتی اکیلے. یقع بہ الطلاق فَإِذَا ذَكَرَهُ، اس نے نعت کو بھی ذکر کیا یعنی اسم فاعل کو ذکر کیا. وَذَكَرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ، اور مصدر کو بھی اس کے ساتھ ذکر کیا، اور مصدر اس میں قوت کا اضافہ کرتا ہے، تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے، تو بدرجے اولا طلاق واقع ہو جائے گا. طالق الطلاق، طالق اسم فاعل صفت اور طلاق مصدر. اگر انتی طالقن کہتا تو طلاق واقع ہو جاتی. طالق الطلاق لفظ مصدر کا بھی اضافہ کیا ہے، مصدر اس میں تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے، تو بدرجے اولا طلاق واقع ہوگی. اسی کو کہہ رہے ہیں یزیدہ وکادۃ اولا. واما وقوعہ باللفظۃ الاولی، جو پہلا لفظ تھا انت طلاق، اس سے طلاق کیسے واقع ہوگی سنیے. اس کا واقع ہونا پہلے لفظ سے، پس اس لیے کہ مصدر ذکر کیا گیا ہے، وَيُرَادُ بِهِ الْإِسْمُ، اور اس سے اسم مراد لیا گیا ہے. کہا جاتا رجل عدل، اگر کہیں استعمال ہوتا ہے بار بار رجل عدل، تو رجل عدل کہا رجل عادل، یعنی یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہے. ایسے طلاق طالق کے معنی میں استعمال ہے. فصار بمنزلۃ قولہ انت طالق، پس یہ ہو گیا انت طالق، اس کے قول انت طالق کے درجے میں. انت طالق سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو انت طلاق کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ مصدر اسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے رجل عدل کہیں تو عادل کے معنی میں، ایسے
انت طلاق کہے تو طلاق طالق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. گویا کہ انت طلاق کہہ کر کے شوہر نے انتی طالق کا تلفظ کیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق رجعی. والا ہذا، اور اسی بنا پر اگر کہا ہے انتی طلاقن کہا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ولا يحتاج فيه الى النیت، اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. البتہ یہ طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ الفاظ طلاق صریح کے معنی میں طلاق صریح کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. غلبہ استعمال کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی. انتی طلاق یہاں بھی مصدر، لیکن کہیں گے انتی طلاق بمعنی طالق ہے، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی اور رجعی ہوگی. اس وجہ سے جو ہم نے بیان کیا کہ وہ طلاق صریح ہے، غلبہ استعمال یعنی استعمال طلاق کا، طالق کا، یہ سب طلاق صریح کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وتصح نیت الثلاث، کہہ رہے ہیں کہ 3 کی نیت بھی صحیح ہے. کس میں؟ انتی طلاق میں، یا انتی طالق الطلاق میں، یا انتی طالق طلاقن میں 3 کی نیت بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصدر یحتمل العموم والکثرت، مصدر احتمال رکھتا ہے عموم کا اور کثرت کا، اس لیے کہ وہ اس میں جنس ہے. فیعتبر بسائر اسماء الاجناس، پس اعتبار کیا جائے گا تمام اسماء جنس کے ساتھ. فتتناول الادنی مع احتمال الکل، پس شامل ہوگا ادنا کو کل کے احتمال کے ساتھ. یعنی طلاق مصدر ہے، ہر جگہ لفظ مصدر استعمال ہوا ہے. مصدر یہ فرد حقیقی، فرد حکمی، اس کے 2 معنی آتے ہیں. فرد حقیقی ایک، اور فرد حکمی جتنا مراد لیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. جیسے اس میں جنس ہے، اس میں جنس ایک مراد لوگو چلے گا، اور ایک اس میں جنس بہت مراد لے لیا. اردو میں شکر، 1 دانہ ہو تو بھی شکر، 10 دانہ ہو تو بھی شکر. جی تو یہ اس میں جنس ہے. اس میں جنس 2 معنی میں، کم سے کم درجہ اس کا ایک، فرد واحد، فرد حقیقی ایک، اور فرد حکمی جو اس سے زیادہ سے زیادہ مراد لیا جا سکتا ہے. طلاق مصدر ہے، بغیر نیت کے فرد حقیقی ہوگا، اور اگر نیت کر لیتا ہے تو فرد حکمی یعنی کل مراد لیا جا سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اور صحیح ہے 3 کی نیت، اس لیے کہ مصدر احتمال رکھتا ہے عموم کا اور کثرت کا، اس لیے کہ اس میں جنس ہے. فیعتبر بسائر اسماء الاجناس، تو تمام اسماء اجناس کا اعتبار کیا جائے گا. فتتناول الادنی مع احتمال الکل، تو وہ ادنا کو شامل ہوگا کل کے احتمال کے ساتھ، یعنی کل کا معنی بھی پایا جا سکتا ہے لیکن نیت کرے تو. ولا تصح نیت الثنتین فیہا خلاف لزفر، اور نہیں صحیح ہے 2 کی نیت اس میں. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. اگر ان تینوں الفاظ سے 2 کی نیت کرتا ہے تو 2 طلاق واقع نہیں بلکہ ایک ہی واقع ہوگی. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، 2 کی نیت 2 واقع ہو جائے گی. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں ان الثنتین بعد الثلاث فلما صحت نیت الثلاث صحت نیت بعدها ضرورتا. وہ کہتے ہیں کہ 2 یہ 3 کا بعض ہے، پس جب 3 کی نیت صحیح ہے تو اس کے بعض کی نیت صحیح ہوگی مجبوراً. 2 کہہ دیا واقع کرنا ہی کرنا ہے، تو جب 3 کی نیت صحیح 3 کا بعض بھی واقع ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نیت الثلاث انما صحت لکونہا جنسا. ہم نے 3 کی نیت کو کیوں صحیح مانا ہے؟ اس لیے کہ مصدر ہے، مصدر اس میں جنس ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر بیوی باندی ہو، لو کانت المرأة امتن، اگر بیوی باندی ہو، تصح نیت الثنتین، 2 کی نیت صحیح ہوگی جنسیت کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. چونکہ باندی میں کل 2 ہی طلاق ہے، لہذا 2 طلاق کی نیت وہاں صحیح ہو جائے گی. یعنی یہ کہا جائے گا 1 فرد حقیقی ہے، 2 فرد حکمی ہے. آزاد کے حق میں 2 طلاق یہ عدد محض ہے، اور مصدر عدد محض پر دلالت کرتا نہیں ہے، وہ تو یا تو 1 اور یا تو اس کے پورے مجموعے پر. عبارت دیکھیے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بھئی 3 طلاق
کے ضمن میں 2 ہے، لہذا 3 کی نیت صحیح تو 2 کی بھی نیت صحیح ہو جانی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، 3 کی نیت کیوں صحیح ہے انت طلاق سے؟ اس لیے کہ وہ اس میں جنس ہے، اور اگر عورت باندی ہوتی تو 2 کی نیت صحیح ہے، اور یہ 2 کی نیت صحیح اس لیے کہ وہ جنسیت کا معنی پایا جا رہا اس میں۔ بہرحال 2 طلاق آزاد کے حق میں یہ عدد ہے، واللفظ لا يحتمل العدد، اور لفظ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور یہ اس لیے کہ توحد کا معنی، واحد کا معنی، واحد کے لفظ الفاظ میں رعایت کی گئی ہے، وذالک بالفردیت والجنسیت، اور یہ فردیت اور جنسیت کے اعتبار سے ہے، ایک فرد حقیقی ہے اور جنس یعنی پورا 3 طلاق فرد حکمی ہے، والمثنى بمعزل منہما، اور تثنیہ ان دونوں سے علیحدہ ہے، فردیت اور جنسیت سے علیحدہ ہے، لہذا اس سے ایک مصدر میں الفاظ کی رعایت کی گئی ہے، اور الفاظ واحد ہیں، اگر ایک کی نیت کر لفظ واحد ہے، ایک کی نیت کرے تو ایک، اور اگر پورے کی نیت کرتا ہے یعنی جنس کی تمام طلاقوں کی تو طلاق واقع ہو جائے گی 3، البتہ 2 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقِ وقال اردت بقولی طالق واحدة وبقولی الطلاق اخرى يصدق لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع فكأنه قال انت طالق وطالق فتقع رجعیتان اذا كانت مدخولا بها۔ اور اگر بیوی کو کہا انت طالق الطلاق، لفظ طالق کہا اور طلاق کہا، اور کہتا ہے میں نے ارادہ کیا اپنے قول طالقن سے ایک طلاق کا اور اپنے قول الطلاق سے دوسری طلاق کا، کہہ رہے ہیں تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک صلاحیت رکھتا ہے طلاق کے واقع کرنے کی، کیونکہ طالقن کہے تو بھی طلاق واقع ہوتی ہے، انت طلاق کہے تو بھی طلاق واقع ہوتی ہے، تو طالق الطلاق طالقن سے کہتا ہے ایک طلاق اور الطلاق سے کہتا ہے دوسری طلاق، فرماتے ہیں تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ لفظ دونوں معنی دونوں لفظ طلاق کی صلاحیت رکھتے ہیں، گویا کہ اس نے کہا انت طالقن و طالقن، تم کو طلاق ہے اور طلاق ہے، لیکن یہ دونوں طلاقیں طلاق رجعی واقع ہوگی اذا کانت مدخولا بها، جبکہ بیوی سے صحبت کر لی گئی ہو۔ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ أُضِيفَ إِلَى مَحَلِّهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّ التَّاءَ ضَمِيرُ الْمَرْأَةِ۔ بہت آسان لفظ ہے، اور جب منسوب کیا طلاق کو اِلَى جُمْلَتِهَا اس کے پورے کی طرف، پورے بیوی کی طرف، یا ایسے الفاظ کہ جس کو جملے سے پورے سے تعبیر کیا جاتا ہے، وقعت طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ منسوب کیا گیا ہے اس کے محل کی طرف، منسوب کیا گیا ہے اس کے محل کی طرف۔ عبارت دیکھیے، طلاق کو منسوب کیا الی جملتیہا اس کے پورے کی طرف، انتی طالقن کہا تو انتی جو تا ہے، یہ تا پورا جسم مراد ہے، یا تعبیر کیا ہے ایسے الفاظ کو، ایسے الفاظ لفظ کہہ کر کے جس کو پورے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے کہے انت طالقن، اس میں تا ضمیر المرأة، تا جو ہے یہ عورت کی طرف ضمیر ہے، تو کو تعبیر کرتے ہیں پورے جسم سے، یا کہے رقبتو کی طالقن، تیری گردن کو طلاق ہے، او عنقی کی طالقن، یا تیری گردن کو طلاق، او رأسو کی طالقن، یا تیرے سر کو طلاق، او روح کی یا تیرے روح کو، او بدن کی یا تیرے بدن کو یا تیرے جسم کو، او فرج کی یا تیرے فرج کو یا تیرے چہرے کو، یہ الفاظ استعمال کیے، رقبہ کا لفظ کہا، عنق کا لفظ کہا، راس کا لفظ کہا، روح کا لفظ کہا، بدن کا لفظ کہا، جسد کا استعمال کیا، فرج کا استعمال کیا اور روح کا استعمال کیا، وجہن کا استعمال کیا، کر ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی، چونکہ یعبر بها عن جمیع البدن،
ان کو یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جب الفاظ بولتے ہیں تو اس سے پورا بدن تعبیر ہوتا ہے. روح نکل گئی، جسم ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا. گردن مار دیا، پورا مر گیا. دونوں رقبہ کا لفظ استعمال کرے یا عنق کا لفظ استعمال کرے. صاحب ہدایت کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، اس کو پورے بدن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اما الجسد والبدن فظاہر، لفظ بدن لفظ جسد یہ تو پورے بدن کے لیے استعمال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جسم میں درد ہے، بدن میں درد ہے. وَكَذَا غَيْرُهُمَا، اور اسی طریقے سے ان دونوں کے علاوہ، اسی طریقے سے ان دونوں کے، کن دونوں کے علاوہ؟ جسد اور بدن کے علاوہ اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. رقبہ کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا ہے فتحریر رقبہ، گردن آزاد کرنا. تو گردن آزاد کرنا صرف گردن آزاد نہیں ہوتی، اس سے پورا جسم اور پوری جان مراد لی جاتی ہے. گردن آزاد کر دی. ایسے ہی فضلت اعناقہم، عنق سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے. فضلت اعناقہم لہا خاضعین، عنق بول کر کے پورا جسم مراد ہوتا ہے. اور چہرہ بول کر کے بھی وجہن کا لفظ آیا ہے، یہ پورا جسم مراد ہوتا ہے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہ حی قیوم کے سامنے چہرے جھک گئے یعنی پوری ذات جھک گئی. اور فرج بول کر کے بھی پورا جسم مراد لیا جاتا ہے. لعن اللہ الفروج علی السروج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا. شارحین نے لکھا ہے کہ حدیث ہم کو مل نہیں سکی. یہاں فروج بول کر کے فرج مراد نہیں بلکہ صاحب فرج مراد ہے. وَيُقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ، راس بول کر کے بھی پورا جسم مراد ہوتا ہے. فلاں قوم کا سر ہے یعنی فلاں قوم کا سردار ہے، ایک اہم عضو ہے. سر مار دیا گویا کہ پورے جسم کو ختم کر دیا گیا. وَوَجْهُ الْعَرَبِ، عرب کا چہرہ ہے. تو عرب کا چہرہ وجہ بول کر کے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وجہ کے تعلق سے. وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہاں وجہ سے بھی مراد پوری ذات ہے. وَهَلَكَ رُوحُهُ بِمَعْنَى نَفْسَهُ، اس کی روح ہلاک ہو گئی یعنی جس کی جان ختم ہو گئی، جسم ہی ہلاک ہو گیا، مر گیا. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور اسی قبیل سے ہے یعنی جس لفظ کو بول کر کے پورا جسم مراد ہوتا ہے. الدم، دم بھی اسی انہی الفاظ میں سے ہے. اگر کہتے دمو کی طلاق تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اسی قبیل سے دم، اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے دمہو، ایک روایت میں اسی قبیل سے دم ہے. ایک روایت میں یقال دمہو حدرن، اس کا خون معاف ہے یعنی اس کو قتل کرنا چاہیے تھا لیکن خون معاف ہے. ومنہ النفس، اور اسی سے نفس ہے، نفس بول کر کے بھی پورا جسم مراد لیا جاتا ہے. وہ ظاہر، اور یہ ظاہر ہے، نفس ظاہر ہے، پورے جان کو جسم کو بولا جاتا ہے. وکذالک ان طلق جزءا شائعا مثل ان يقول نصفك او ثلثك طالق لان الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق الا انه لا يتجزي في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة. اسی طریقے سے اگر طلاق دیا کسی جزء شائع کو، مشترک جز کو، جیسے کہے تیرے آدھے کو طلاق، تیرے ثلث کو طلاق، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق رجعی. اس لیے کہ جزء شائع محل لسائر التصرفات، محل ہے تمام تصرفات کا. کالبیع وغیرہ، جیسے کہ بیع اور اس کے علاوہ. کالبیع وغیرہ، جیسے کہ بیع اور اس کے علاوہ. سنیے،
تیرے آدھے کو طلاق، تو آدھا کدھر سے مراد ہے؟ آدھا خریدا تو کدھر سے آدھا خریدا، اس کی صراحت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ کا آدھا بھی ہوتا، پیر کا بھی آدھا ہوتا، جسم کی آدھا ہوتا۔ بیوی کا آدھا کدھر سے آدھا؟ کھڑا کھڑا آدھا، یا نیچے سے آدھا، یا ایک طرف سے آدھا ایک ربع اور دوسری طرف سے ایک ربع۔ تو جیسے خرید و فروخت میں تہائی اور آدھا ہوتا ہے، ویسے ہی طلاق میں بھی آدھا ہوتا ہے۔ تو یہ آدھے پر طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ پورے پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اگر آدھا کہا یا ثلث کہا تو آدھا عورت کے ہر عضو کے آدھے پر، اور چونکہ طلاق کی تجزی نہیں ہوتی ہے کہ اس پر آدھا ہوا اور آدھا کیا ہوا، فرج پر بھی آدھا، سینے پر بھی آدھا، سر پر بھی آدھا، چہرے پر بھی آدھا، تو کسنا آدھا، اور اس طلاق میں تجزی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا پورا طلاق واقع کر دیا جائے گا۔ لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق، اسی طریقے طلاق کا بھی محل ہوگا، مگر یہ کہ طلاق کے حق میں تجزی نہیں ہوتی ہے تو تمام بدن میں ضرورتاً طلاق کو ثابت کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا پورے جسم پر اس کی طلاق واقع ہو گئی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.